بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلیات کی ہل سے ہل ٹاکس کے ساتھ صادق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایبٹ آباد جس کا پرانا نام اورش اورگا یعنی دا لیک یعنی جھیل تھا، اور اس ایبٹ آباد کے انتہائی خوبصورت علاقے کو پہلے انگریز ڈپٹی کمشنر میجر جیمز ایبٹ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ 1853 میں فوجی چھاونی قائم کی تھی برٹشرز نے، اور ایبٹ آباد کو شہر بنایا گیا تھا 1853 میں۔ 1853 میں ایبٹ آباد بنائے جانے کے بعد یہاں پر برطانوی طرز کی فوجی تعمیرات بھی کی گئیں، اس کے علاوہ سویلینز کے لیے بھی تعمیرات کی گئیں جو کہ برٹش آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایبٹ آباد میں اب برطانوی دور کی عمارات بہت کم رہ چکی ہیں۔ برٹش ناردرن کمانڈ کا کیمپ تھا ایبٹ آباد، اور یہاں پر برٹشرز نے گارڈنز اور گرین بیلٹس بھی تعمیر کی، سرسبز علاقے بنائے گئے، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایبٹ آباد میں بہت سے درخت لا کر نہ صرف کشمیر سے دوسرے علاقوں سے بلکہ برطانیہ سے بہت سے درخت لا کر یہاں پر ایبٹ آباد میں لگائے گئے۔ ان درختوں میں ہارس چیسٹنٹ جسے بن کھوڑ یا شاہ بلوط کہا جاتا ہے وہ شامل تھا، ہمالین اور لبنانی سدار کے دیار بیار کے درخت تھے، پائنز چیڑ کے درخت تھے، اس کے علاوہ چنار میپل کے درخت بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ فریگرنٹ کافور جسے کیمفور کہا جاتا ہے، خوشبودار کافور، اس کے درخت لگائے گئے، والنٹ اخروٹ کے درخت لگائے گئے، ایلم کے درخت لگائے گئے، ایش کے درخت اور مہوگنی سمیت بہت سے درخت برطانیہ اور کشمیر اور دیگر علاقوں سے لا کر ایبٹ آباد میں لگائے گئے تاکہ یہاں کی آب و ہوا اور فضا مزید بہتر ہو۔ ایبٹ آباد میں لگائے گئے درخت، جڑی بوٹیاں، بیل بوٹے بہت سے فوائد اپنے اندر چھپا رکھے تھے انہوں نے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ایبٹ آباد میں اکا دکا برطانوی دور کے بچے کچے وہ درخت نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ تمام درخت، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ بے ہنگم تعمیرات کے باعث ختم ہو چکی ہیں۔ اٹھارہ سو 53 اور 1855 کے دوران برطانوی فوج کی جانب سے یہ شکایات سامنے آئیں کہ ایبٹ آباد جو کہ 4,500 فٹ سطح سمندر سے زیادہ بلند ہے، ایبٹ آباد کی بلندی سطح سمندر سے 4,500 فٹ سے زیادہ ہے، اس علاقے میں برطانوی فوجیوں کو کھانسی کی، نزلہ زکام کی، چیسٹ کی، اس کے علاوہ خارش کی اور دیگر بہت سی بیماریاں ہونا شروع ہو گئیں، اور ان بیماریوں کے تدارک کے لیے، ان بیماریوں کو روکنے کے لیے بہت سے جو درخت لگائے گئے ان کے سائنسی اعتبار سے اور میڈیکل سائنس کے حوالے سے بہت سے فوائد سامنے آئے ہیں۔ برطانوی دور میں جو درخت، جڑی بوٹیاں اور پیڑ بوٹے لگائے گئے وہ ہوا کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کو صاف کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں تازہ خوشبو چھوڑتے تھے اور معطر کرتے تھے فضا کو۔ کافور کا جو درخت ہے جسے کیمفور کہتے ہیں، اور اس فریگرنٹ کیمفور کے درخت اس لیے لگائے گئے کہ ایبٹ آباد میں برطانوی فوجی تپیدک جیسی، ٹی بی جیسی مہلک بیماری کا شکار ہو رہے تھے، اور یہ کافور کا درخت اس بیماری کی روک تھام کے لیے انتہائی مفید ہے اور صحت بخش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کی، جگر کی، گردوں کی غرض ہر طرح کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت سے درخت، جڑی بوٹیاں، بیل بوٹے یہاں پر لگائے گئے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب موجود نہیں ہیں، جس کے باعث ایبٹ آباد جیسے اس خوبصورت ہل اسٹیشن پر بھی موسمی تبدیلی کے اثرات نمایاں ہیں۔ آلودگی، دھول، گھٹا، مٹی اور
आलूदगी से फैलने वाली बीमारियां अब एबटाबाद जैसे हिल स्टेशन का भी मुकद्दर बन चुकी। एबटाबाद की इंतज़ामिया हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो या दीगर मुतल्लिका इदारे, वो दरख्तों की कटाई का रोना तो रो रहे हैं लेकिन दरख्त कटने से नहीं बचा पा रहे। उसके अलावा एफॉरेस्टेशन की जानी चाहिए, मज़ीद दरख्त और वो दरख्त जो कि कई सौ बरस पहले बरतानवी फ़ौज ने लाकर इस इलाके में लगाए थे और उनके दूर रस असरात होना थे, वो भी अब मौजूद नहीं है। और अगर तवज्जो दी जाए तो एबटाबाद में बरतानवी दौर के चेस्टनट हों, इसके अलावा सेडार के दरख्त हों, पाइन्स हों, मैपल हों, उसके अलावा काफूर के दरख्त हों, वॉलनट, अखरोट के, इलम के दरख्त, ऐश के, और इसके अलावा मनोगमी के दरख्त भी यहाँ पर लगाए जा सकते हैं, जिससे एबटाबाद की आबो हवा में और फ़िज़ा में और मौसम में बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। बरतानवी राज के बहुत से अच्छे और फ़वाइद रखने वाले काम हम लोग और आप लोग उनके हवाले से नहीं जानते, और बरतानवी हुकूमत को, ताजे बरतानिया को उनके इस इलाके पर तसल्लुत की वजह से तो याद किया जाता है, लेकिन बरतानवी फ़ौज और बरतानवी सरकार ने इस इलाके में जो काम किए, ख़ास तौर पर दरख्तों के हवाले से, जड़ी बूटियों के हवाले से, झाड़ियों के हवाले से, ऐसे दरख्त लगाए गए जो कि कई सौ बरस तक एबटाबाद और गिरदोनवा की आबो हवा को साफ़ और बेहतर बना सकते थे। अब पहाड़ चटियल मैदानों में तब्दील हो चुके हैं। अभी आपको दिखाएंगे भी कि पहाड़ों के क्या हालात हैं, और बरतानवी दौर के लगाए गए दरख्त, झाड़ियाँ अब नापैद हो चुके हैं। ग्यारह 12 साल के इस दौरे हुकूमत में ये चटियल मैदान देकर गए हैं, और बिलियन ट्री सुनामी, दरख्तों का सुनामी आने के बजाय आप देख सकते हैं कि बचे कुचे दरख्त भी इन पहाड़ों से अब गायब होते चले जा रहे हैं। इस गलियात जैसी पुरफ़िज़ा मकाम पर भी धुएं के, धूल के और डस्ट के बादल मौजूद हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि दरख्त काट दिए गए हैं और आज़मूदा दरख्त मौजूद नहीं। अगर मकामी आबादी को साथ मिलाकर और महकमों के भरपूर ताउन से और इश्तराक के साथ इन इलाकों में जंगलात लगाए जाएं, और ख़ुसूसन वो दरख्त लगाए जाएं जो कि बरतानवी दौर में लगाए गए थे और जिनके बहुत अच्छे और मुस्बत असरात हैं आबो हवा के लिए, इंसानी सेहत के लिए, तो इन इलाकों का मौसम एक मरतबा फिर तब्दील और बेहतर बनाया जा सकता है। गलियात की हिल से तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह सोने दे वाले।